ابھی چلی تھی نا ایک ڈیبیٹ، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے سنیوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا شیخ اسرار صاحب ہیں نا ہمارے سنیوں کے پاس، بہت سارے ہیں. اور پھر بات آئے گی تو کون سی بات ہے، ضرورت پڑی تھی تو الحمدللہ بنگلور اور جھانسی کو بھی دیکھ لیا تھا، اگر ضرورت پڑے گی تو پھر کسی اور کو بھی دیکھ لیا جائے گا. ہم نے تو کہا تھا اپنی گفتگو میں ایک ڈیبیٹ وجود باری پہ کی، جھوٹو ایک طرف اللہ کے وجود پہ دلیل دیتے ہو اور دوسری طرف اللہ کو جھوٹا بھی کہتے ہو، معاذ اللہ یہ کون سا درس ہے. ہم نے کہا سنو، اگر مدرسے کے اندر پڑھنے آئے گا نا تو پھر اس کو سائنس کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کے انکار کی طرف لے کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ قرآن پاک پڑھا کر پہلے پاری کی آیت پڑھائے گا استاد اور کہے گا پڑھ. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اہل علم سے کہوں گا کچھ نئی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ذرا چہروں کو اوپر اٹھائیے، ہو سکتا ہے آپ کو کئی دنوں تک نہیں کئی جمعوں میں کام آئے. غور سے ذرا میری بات کو سنیے گا. قرآن کیا کہتا ہے، تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو، ارے تم تو مردہ تھے. ہم نے کہا مردہ کیسے تھے معلوم ہے، ہم تو ایک نطفے کی شکل میں تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر قرآن کہتا ہے فخلقنا العظم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. پڑھو 18واں پارہ. اللہ کہتا ہے ہم نے پہلے نطفہ پیدا کیا، اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس پر ہڈیاں چڑھا دی، اس پہ کھال چڑھا دی. ہم نے تمہیں اچھی طرح پیدا کیا. ہم نے کہا دیکھو تو صحیح ہماری کیفیت کیا تھی، ہم تو بے جان نطفہ تھے، لیکن اللہ نے وجود بخش دیا ہے. پھر اللہ موت دے گا، پھر قبروں سے اٹھائے گا، پھر حشر میں لے کر کے جائے گا. آؤ بتاتا ہوں، یہ وہی مدرسے ہیں جنہوں نے وجود باری تعالیٰ پر آج سے نہیں 1400 سال پرانی تاریخ کو اٹھائے، پہلی دوسری صدی کو اٹھائے، تیسری چوتھی صدی کو اٹھائے. ہر دور میں دہریوں سے مناظرے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے مناظرے کیے ہیں. ایک ذات ہے امام جعفر صادق کی، کون نہیں جانتا ہے. ارے 22 تاریخ کو انہی کے کونے کھا کر کے آپ نے فیضان حاصل کیا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرات مدرسے کا نصاب قرآن ہے. قرآن کے ذریعے ہم نے اللہ کے وجود کو جانا ہے. اللہ موجود ہے. اللہ اونچا بولو، اللہ موجود ہے. اونچا بولو، اللہ موجود ہے. بتایا کس نے؟ علماء نے بتایا. علماء نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا. توجہ ہے. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں دہریہ آ گیا، کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا انکار کر رہا تھا. حضرت امام جعفر صادق جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا مبارک خون ہو. کیا بات، سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا، جو سچے سادات ہیں الحمدللہ ان کی قدر و قیمت ہمارے سروں کا تاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں قریشی غلام میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور کا خون حجامت رکھا تھا، حضور نے کہا اس کو کہیں رکھ دو، یعنی کسی جگہ پر ڈال دو. صحابی رسول تھے، باہر گئے، خون مبارک کو پی لیا. حضور کی بارگاہ میں آ کر خبر کی. مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے 2 روایتیں لکھی، 2 روایتوں کے الگ الگ الفاظ. احترست من النار، ایک حدیث میں اذهب فقد احرست نفسك من النار، میرے سرکار نے کہا تم نے اپنے نبی کے مبارک خون حجامت کو پی لیا ہے. یاد رکھو حضور فرماتے ہیں سنو جاؤ خوشی بخوشی چلے جاؤ، تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. کیا بات. تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا، برکت والی ذاتیں ہیں. غور فرمائیے گا. حضرت امام جعفر صادق نے کہا کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں کشتی کا سفر کیا تھا، ایک بار تو حادثہ ہو گیا. حادثہ کیا ہوا؟ کہتا ہے ابھی دھیان سے سنیے گا، بڑی مضبوط دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ حوالہ بھی بڑا مضبوط ہے، ذات بھی بڑی مضبوط ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کشتی کیا ہوئی؟ کہنے لگا کشتی ٹوٹ گئی تھی. فرمایا کشتی ٹوٹی تو مرے کہ زندہ رہے؟ کہا اگر زندہ نہیں ہوتا تو سامنے کیسے آتا؟ فرمایا کشتی ٹوٹ گئی پھر کیسے بچے؟ کہا کشتی کا ایک تختہ مل گیا، اس تختے کے سہارے سے آگے بڑھ گیا. کہا پھر؟ کہتا ہے میرے نیچے سے سمندر کی موجوں نے وہ کشتی اس تختہ بھی نکال دیا. فرمایا جب تختہ بھی نیچے سے نکل گیا تم نے اب کیا سوچا؟ تمہیں اپنی زندگی کی امید لگی تھی. نقیب اجلاس صاحب ذرا بڑا قیمتی جملہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے
درد کو بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں. بڑا مظلوم ہوتا ہے الاؤنسر بیچارہ, شروع سے لے کر آخر تک بیٹھا رہتا ہے, لیکن کرم نوازی بڑی مختصر ہوا کرتی ہے. میں کہتا ہوں ان رقیبوں پر رحم کرنا چاہیے. انشاءاللہ الرحمن پاکیزہ رحم ہو جائے گا, پریشان مت ہوئیے گا انشاءاللہ الرحمن. کرم دیکھیں ذرا, حضرت امام جعفر صادق کی دلیل سنیے گا. آپ نے فرمایا جب کشتی کے اندر موجود تھا, تیرا یقین کشتی سے جڑا تھا کہ تجھے کشتی بچا رہی ہے. کشتی جب ٹوٹ گئی تیرا یقین تختے پہ آ گیا, اب تو نے سمجھ لیا کہ تختی بچا رہی ہے. لیکن جب یہ تختہ نکل گیا پھر تجھے مرنے کی امید تھی کہ جینے کا یقین تھا. کہتا ہے مجھے جینے کا یقین تھا. آپ نے فرمایا کشتی تھی تو کشتی پر یقین تھا, تختہ تھا تو تختے پر یقین تھا. لیکن جب تختہ بھی نکل گیا اب تیرا یقین کس پر تھا؟ سر کو نیچے جھکا لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہتا کیوں نہیں, جس ذات پر یقین تھا اسی کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق کی دلیل کو سن کر کے کہتا ہے سرکار دیر نہ کیجئے, میری آنکھوں کو کھول دیا ہے, آنکھیں کھول دی ہے آپ نے, ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دی. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ دستار فضیلت, عرس حضور مفکر ملت. ابھی تو میں بات بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ قرآن پاک نے ہمیں وجود الہی کے بارے میں پاکیزہ عقیدہ دیا. یہ مدرسہ ہمیں سکھا رہا ہے, علماء سکھا رہے ہیں. یہی قرآن ہے اور یہی علماء ہیں جو ہمیں سرکار کے عشق کا سبق پڑھاتے ہیں. تو قرآن کی آیت سورہ احزاب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ سبق پڑھا دیا کرتے ہیں. اب اگر اس پر گفتگو کروں تو عشق رسول پر کل میری گفتگو ہوئی ہے, تقریباً پونا 2 گھنٹے میں نے عشق رسول ہی پر بولا ہے. اب چونکہ وقت نہیں ہے بس میں آگے بڑھتا ہوں. یہی قرآن ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یاد رکھو عملی زندگی کے اندر یہ شراب حرام ہے. قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو شراب سے بچ کر کے رہنا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب کی گندگی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. شراب پینے والے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں پیشاب جس طرح ناپاک اسی طرح شراب ناپاک. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ آؤ ترمذی شریف کی ایک حدیث سنا دوں اور پھر اس کے بعد ایک حکم کی تکمیل اور کروں, بات کو ختم کروں. حضرت وقت کافی ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے دیر سے بٹھائیں گے تو دیر تو ہوگی. ساری دنیا کو نیند آ گئی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا دیوانہ بیدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب الاشربہ کی ایک حدیث ہے, میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پی لیتا ہے, من شرب الخمر لم تقبل صلاتہ 40 یوما. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بار شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں ہے صبح کی نماز یعنی نماز فجر 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اگر توفیق ملتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن پھر میرے سرکار فرماتے ہیں پھر توبہ کر کے اگر دوبارہ شراب کی طرف گیا, دوبارہ شراب کی طرف گیا, کیمرے والوں یقین کر لو میرا ویڈیو تو نہیں بن رہا ہے, یقین کر لو کل کو اگر کوئی میرا ویڈیو ڈالے گا تو یاد رکھنا کہ آپ ہی قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گے, گرفتار ہوں گے. میں اس سے پوری برات کا اعلان کرتا ہوں. آپ مسلمان تھے,
اس لیے میں نے آڈیو سمجھ کر کے اجازت دے دی. اگر ویڈیو ڈال دیا صرف اپنے ویوز کے چکر میں تو قیامت کے دن تم گرفتار ہو، میں اس سے بری و ذمہ ہوں اور پوری طریقے سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں. غور فرمائیے، سرور کائنات نے فرمایا اگر توبہ کرے توبہ اللہ قبول کر لے گا. فَإِنْ عَادَ، پھر اگر شراب کی طرف پلٹ کر کے آ گیا تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 40 دن تک اس کی نماز فجر قبول نہیں ہوتی. میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف. آپ تو میرے محبین میں ہیں، محبت کرنے والے اگر اتنے بے رخے ہوں گے تو پھر بے رخوں کا عالم کیا ہوگا. غور فرمائیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا اگر پھر شراب پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دن تک نماز فجر قبول نہیں کرتا. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر توبہ کی توفیق مل جائے پھر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا. 2 بار ہو گئی. فَإِنْ عَادَ ثَلَاثًا، اور اگر تیسری بار پھر پلٹ جائے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 40 دن تک اس کی فجر کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور جو شرابی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو قبولیت کا مسئلہ ڈبل بوال ہے. آگے میرے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی بار پھر شراب پینے کی طرف چلا گیا، پھر اس نے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کی، حالانکہ آباد لفظی ظاہری طور پر بول رہا ہو، ورنہ گناہ کی جگہیں آباد نہیں ہوتی ہے، برباد ہوا کرتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چوتھی بار وہ شراب کی طرف جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کرے گا، توبہ کرے گا، سرکار فرماتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف پلٹتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. ارے یہ کیسی توبہ ہے کہ گناہ کر کے پھر توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف پلٹ جا رہا ہے. سرور کائنات نے اگلا جملہ فرمایا تھا، ذرا غور کیجئے گا، صرف شراب کے ساتھ ہی حکم نہیں ہے، اگر کوئی گانجے میں ملوث ہے، کوئی نشیڑی ہے، دوسری طرح نشہ کرتا ہے، یہ ساری نحوستیں اس کو ملے گی اور وہ قیامت کے دن اس عذاب کو برداشت کرے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چوتھی بار بھی شراب کی طرف مائل ہو گیا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. پھر سرکار نے فرمایا یسقا من نہر الخبال، قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پلایا جائے گا. صحابی رسول نے عرض کیا یہ نہر خبال کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ماء سدید اہل النار، فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے اللہ، جو شرابیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا. اللہ، جب پانی مانگیں گے تو پانی کی جگہ ان کو یہ خون اور پیپ دیا جائے گا. اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ شرابیوں کے منہ میں جو پیپ دیا جائے گا یہ جہنمیوں کے نجاست کی جگہ یعنی پیشاب کی جگہ سے اور پاخانی کی جگہ سے جو نجاست نکلے گی، پیپ نکلے گی، وہی جہنم کے اندر شرابیوں کے منہ میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ، اس لیے کہ شراب گندگی ہے، اور جس نے اللہ کی عطا ملنے کے بعد بھی دنیا میں گندگی ہی کو ترجیح دی تو اللہ رب العزت تو واللہ الغنی، جو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی کیا فکر ہے، اللہ رب العزت اس پر پھر اللہ رب العزت کو اس کی کیا فکر ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تجھے اللہ نے دنیا میں عقل دی تھی تو نے شراب کو منہ سے قریب کیا کیوں؟ جب مدرسہ تنویر الاسلام اور حضرت علامہ مولانا مفتی مکرم صاحب یہاں کے اساتذہ تجھے بار بار سمجھا رہے تھے میاں شراب حرام ہے، تب تو نے شراب کی حرمت کو جانا کیوں نہیں، اس سے تو بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جب تو نے دنیا میں شراب کو منہ کے قریب رکھا ہے تو جہنم میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی پینے کی کوشش کر. قسم خدا کی اس گندگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو میں کہتا ہوں اس گندگی کو منہ سے دور رکھو اور دنیا والوں کو بتا دو اب تک طبیعت پر چلے تھے، آج کے بعد دعا کر لی ہے اور سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اب طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر چل کے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مجھے حضرت علامہ صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی سال سے ہم نے اعلان کر دیا کہ عورتیں نہ آئیں. سبحان اللہ، بے بڑا شک. اچھا فیصلہ ہے. عورتوں کی بے پردگی
दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले अर्ज किया था मैं एक उन्वान पर मुस्तकिल बोलने का आदी हूँ जी। मगर आप जानते हैं कि डॉक्टर वही होता है जो मर्ज को देख करके उसका इलाज करे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक देने का कोई माहिर है तो हर बीमारी में एंटीबायोटिक देते रहे। भी जाहिर सी बात है जिस मर्ज की जो दवा होगी वही देकर जाना जरूरी है। बेशक। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद ऊंचा जिंदाबाद बोलो, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलक आला हजरत। मेरे पीर कहते हैं मसलक आला हजरत पे कायम रहो, कायम रहो। हमने का नारा मसलक आला हजरत का लगाते हो तो घर की औरतों को बेपर्दा नहीं पर्दे के साथ लेकर जाया करो। क्या बात। जब आला हजरत दूसरी बार हज करने गए, हज नफिल, मोहतरम इधर हज नफिल करने के लिए जब गए तो मिना का रास्ता बड़ा मुख्तसर था। आला हजरत के साथ आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम, आपके भाई हजरत मौलाना मोहम्मद रजा खां, जिनका मदार शरीफ सिटी कब्रस्तान में है, अपने दादा और अपने वालिद के आसपास में ही उनका मदार पाक है, उनकी कब्र अनवर है। वो भी आलिम दीन थे और बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हजरत मौलाना मोहम्मद रजा खां वो भी साथ में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मिना का रास्ता बड़ा मुख्तसर था। ये आला हजरत का मसलक है जो तुम्हें अकीदा भी सिखाता है और अमल की रोशनी भी दिया करता है। मेरे इमाम के साथ में औरतें भी थी, घर की औरतें। आला हजरत सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बज गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वही के वही खड़े रहे, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बड़े साहबजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कहा बाबा जान कब तक खड़े रहेंगे? फरमाया मैं नहीं जाता, आपको जाना है तो चले जाओ, देख नहीं रहे हो घर की औरतें मेरे साथ है, अगर इस भीड़ भाड़ में लेकर के जाऊंगा उनका जिस्म टच हो जाए, मुझे यह गवारा नहीं। मैं फतवा यही देता हूं कि जिस्म का टच होना हराम है। तो आला हजरत ने सिर्फ हमें थ्योरी नहीं सिखाई है, अपनी जिंदगी से अमल करके भी दिखाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कहने पर वो भी ठहर जाते हैं कुछ देर के अंदर। अरे यार अगर अमल की जिंदगी में आ जाओ तो फिर याद रखना अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। जो नमाज पढ़ने के शौकीन है, हमने एयरपोर्ट पर भी उनको देखा है। हाँ, लाख लोग कहते हैं पब्लिक पैलेस पे नमाज ना पढ़ी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े नाश के साथ कह रहा हूँ, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है। मैं सफर करता हूँ एयरपोर्ट का, आज तकरीबन मुझे 10 से 12 साल तकरीर करते हो गए, लेकिन देखता हूँ कहाँ भी अगर नमाज का वक्त आ गया और मुझे मिला नमाज का वक्त मिल रहा है तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मुझे कोई क्या कहेगा। कोई पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? जेल में डाल देगा। अरे नमाज के लिए जेल में चले जाए तो कौन सी खराबी की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा मैंने अपने उलमा को भी देखा है कि वो नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने अपने कायद को देखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात यानी पिछले 4 रमजान शरीफ का मौका था, आपके खात में आपकी वालिदा मोहतरमा भी थी, दिल्ली एयरपोर्ट था या बंबई एयरपोर्ट था, वहां पर नमाज का वक्त आ गया। हजरत नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने नमाज पढ़ी, वालिदा मोहतरमा पर्दे के साथ नमाज पढ़ रही थी। पुलिस वाला करीब आया, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हजरत ने फरमाया अब नियत बांध ली है, नमाज होने दे उसके बाद बात की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाख कानून बनाते रहे, इन कानूनों से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। अरे तलाक सलासा का मसला आया, लेकिन मुसलमान ने किसी कानून को नहीं मुस्तफा की शरीयत को देखा है। हमें मालूम है हमें मुस्तफा की शरीयत ही कब्र और हश्र में बचा सकती है, इसलिए मजबूती से कायम रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब आगे नहीं बढ़े तो क्या देखा? एक अरबी नस्ल है, अरबी शक्लो सूरत है, हुस्न जमाल का पैकर है। आला हजरत के करीब आके सलाम करता है, अरबी में कहता है क्यों खड़े हो? क्या बात। लिमाज़ा तक़ूम, क्या बात। क्यों खड़े हो? आला हजरत ने कहा भीड़ बहुत है, घर की औरतें हैं, जा नहीं सकता। का एक मशवरा पेश करूं? मशवरा क्या है? फरमाया हाथ लाइए। उधर हुज्जतुल इस्लाम ने अपने चचा का हाथ पकड़ा, आला हजरत ने उनका पकड़ा, घेरा बनाया और घेरा बनाकर घर की औरतों को उस घेरे के अंदर लिया और पूरा रास्ता पार करा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है मसलक आला हजरत। मेरे इमाम ने औरतों को वहां तक पहुंचा दिया। फरमाते हैं वो अरबी नस्ल नौजवान जब चला गया, जब सलाम हम वहां पहुंच गए, उसने मुझे सलाम किया, सलाम करके शुक्रिया अदा किया मैंने, वो चला गया, पलट के देखा तो गायब। अल्लाह। ये कौन है? ये कौन है?
ان کو کہتے ہیں رجال الغیب. بے شک. ابھی نہیں سمجھے؟ رجال کا معنی مرد اور مرد سے مراد اللہ والے. یہ وہ ولی ہوتے ہیں جو کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے. بے شک. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا نا اذ اضل احدکم شیئا واراد بارض لیس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فإن للہ عباد لا یراہم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کسی کا سامان غائب ہو جائے اور وہ ایسی زمین میں ہو, ایسی سٹی, ایسے شہر, ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے, مونس و غمخوار نہیں ہے, اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے, تب کیا کرے؟ میرے سرکار نے فرمایا وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. ارے بندہ ہے ہی نہیں تو کس کو پکارا جا رہا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے ہیں جو اس کو نظر تو نہیں آتے لیکن جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو تشریف لے کر کے آباد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اس لیے سنیو تنویر الاسلام کا یہی پیغام ہے, اپنی بچیوں کو, اپنی گھر والی عورتوں کو پردے میں رکھو. تجوری میں سامان رکھا جاتا ہے قیمتی, ہماری تجوری کی مال و دولت سے زیادہ ہماری گھر کی عورتیں ہمارے لیے قیمتی سامان ہے. خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. میرے سرکار نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے, اور وہ عورت کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتی جو بازار اور ٹھیلوں میں بغیر پردے کے گھوم رہی ہو. ہم نے کہا متقی پرہیزگار عورتیں گھر میں رہا کرتی ہیں. قرآن نے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے گھروں سے باہر نہیں آؤ بلکہ گھروں کے اندر رہو اور اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر رکھو. انشاءاللہ الرحمن اگر گھروں میں پردے کا ماحول رہے گا انشاءاللہ آپ کے گھروں کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اسلام زندہ باد, مدرسہ تنویر الاسلام زندہ باد, اساتذہ اکرام زندہ باد. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہم سب قائم و دائم رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.